السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی کلاس 5 کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم اردو کی بک میں چیپٹر پڑھیں گے ضمیر کی آواز، جو کہ پیج نمبر 10، 11، 12، 13 پیجز کے اوپر موجود ہے۔ میں اس کی ریڈنگ کروں گی، سب لوگ اس کو بک کو کھول کر میرے ساتھ پڑھیں گے۔ نغمہ کے گھر میں بڑی رونق تھی کیونکہ نغمہ کی باجی کی بڑی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ خوب رونق ہوئی، موم بتیاں جلائی گئیں، کیک کاٹا گیا اور سب نے مل کر ہیپی برتھ ڈے گایا۔ 9 بجے کے قریب تقریب ختم ہوئی۔ وہ مہمان جو سالگرہ کے موقع پر آئے تھے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نغمہ کے ابو جو ایک اسپتال میں ڈاکٹر تھے، رات کی ڈیوٹی کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل گئے۔ گھر کے لوگ ادھر ادھر بکھرا ہوا سامان سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ 10، ساڑھے 10 بجے گھر کے اندر خاموشی چھا گئی کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے سب لوگ جلد ہی سو گئے۔ نغمہ کی آنکھوں میں بھی نیند چھا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور لباس بدل کر لیٹنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر میز کے اوپر ایک لفافے پر پڑی اور اسی لمحے اسے یاد آ گیا کہ وہ لفافہ اس کی ایک سہیلی نسرین کی طرف سے آیا تھا، جس میں اس کی سہیلی نے اپنی ماں کی شدید بیماری کی اطلاع دے کر لکھا تھا کہ اپنے ابو سے کہہ دیں کہ وہ چند منٹ کے لیے ہمارے گھر آ کر امی کو دیکھ لیں۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نغمہ اور نسرین دونوں بہت ہی پکی دوستیں تھیں اور نغمہ کے گھر میں اس کی بھانجی کی سالگرہ تھی۔ جب سالگرہ کا فنکشن ختم ہو گیا تو سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ نغمہ کے ابو جو کہ ڈاکٹر تھے اور ان کی ہسپتال میں رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ لوگ بہت تھک گئے تھے اور سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے تھے کیونکہ تقریب ختم ہو چکی تھی۔ جب نغمہ اپنے کمرے میں گئی تو اس کی نظر لفافے پر پڑتی ہے اور اسی وقت اسے یاد آتا ہے کہ وہ لفافہ اس کی دوست نسرین نے بھیجا تھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ اس کی امی بیمار ہیں تو وہ اپنے ابو سے کہہ دے کہ وہ گھر آ کر امی کو دیکھ لیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے، میں ریڈنگ کرتی ہوں، آپ کو پہلے بتاتی ہوں۔ نغمہ نے یہ خط پڑھ لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ابو کو نسرین کی امی کے ہاں جانے کو کہے اور اسے یقین تھا کہ ابو اس کی بات ضرور مان جائیں گے، مگر ہوا یہ کہ جب وہ نسرین کا خط پڑھ کر ابو کو اطلاع دینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ڈرائنگ روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہاں جانا مناسب نہیں تھا، اس لیے نغمہ ابو کے دوستوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریب کی سرگرمیاں لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ نغمہ کی اپنی کئی سہیلیاں بھی آ گئی تھیں۔ وہ ان کا خیر مقدم کرنے اور باتیں کرنے میں اس درجہ مشغول ہو گئی کہ نسرین کے رقعے کا خیال ہی اس کے ذہن سے اتر گیا۔ اس کے ابو کے دوست چائے پی کر چلے گئے۔ اس کی باتیں اپنے ابو سے بھی ہوئیں، مگر جو بات بھول چکی تھی وہ اسے یاد نہ آ سکی، اور اب جو وہ نسرین کا رقعہ دوسری مرتبہ پڑھ رہی تھی تو اسے سخت افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں نہ وہ اپنے ابو سے اپنی سہیلی کی امی کی بیماری کا ذکر کر کے انہیں اپنے ساتھ نسرین کے گھر لے جا سکی۔ معلوم نہیں نسرین کیا سوچے گی اور اس کی امی کی حالت کیسی ہوگی۔ اس کے دل میں یہ سوال آیا، اللہ کرے بیماری بڑھ نہ گئی ہو، میں ابھی ابو کو فون کرتی ہوں، اور وہ ابو کی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ ٹیلی فون اسی کمرے میں رکھا تھا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نغمہ یہ چاہتی بھی تھی کہ اس کے ابو نسرین کے گھر جا کر اس کی امی کو دیکھ آئیں، لیکن اس کے ابو ڈرائنگ روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور نغمہ ان کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ نغمہ کے گھر میں ظاہر سب مہمان آئے ہوئے تھے، تقریب چل رہی تھی، تو وہ ان کے ساتھ مصروف ہو جاتی ہے اور خط کے بارے میں بھول جاتی ہے۔ لیکن جب اسے بعد میں خیال آتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ کہیں ان کی بیماری بڑھ نہ گئی ہو، اس لیے اپنے ابو کو فون کرنے کے لیے جاتی ہے۔
اب آپ لوگ صفحہ نمبر 11 پر دیکھیے۔ کیوں نغمہ، کیا بات ہے؟ پیاس لگی ہے بیٹی؟ اس کی امی جو کمرے کی طرف جا رہی تھی اس سے پوچھنے لگی۔ نسرین کا رقعہ ابھی نغمہ کے ہاتھ میں ہی تھا، وہ اس نے اپنی امی کی طرف بڑھا دیا۔ تو بیٹا، یہ رقعہ تو دوپہر کے وقت تمہیں ملا تھا، ابو گھر میں تھے، 9 بجے تک گھر میں رہے، کیوں نہیں بتایا انہیں؟ اب تو ان کے لیے مشکل ہوگا، نغمہ کی امی بولی۔ امی، مجھے یاد ہی نہیں رہا، نغمہ نے بڑے افسوس اور ندامت سے کہا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر نغمہ کی امی نے اسپتال فون کیا۔ وہاں سے خبر ملی کہ ڈاکٹر صاحب کے ایک مریض کی حالت بہت خراب ہے، وہ وہاں ہیں، نہیں مل سکتے۔ تو امی، اب کیا کیا جائے؟ نغمہ بڑی پریشان تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ کسی مریض کی حالت بڑی خراب ہے، وہ اسے چھوڑ کر کیسے ٹیلی فون سن سکتے ہیں؟ تم جاؤ اپنے کمرے میں، 1 گھنٹے بعد میں پھر کوشش کروں گی، شاید اس وقت تک وہ اپنے کمرے میں آ چکے ہوں گے۔ نغمہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نغمہ کی امی جب نغمہ کو پریشان دیکھتی ہیں تو وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، تو نغمہ انہیں وہ خط دکھاتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ اسے خط کے بارے میں بالکل یاد ہی نہیں تھا۔ جب اس کی امی اسپتال فون کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مریض کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے ابو وہاں پر مصروف ہیں، اس لیے وہ بات نہیں کر سکتے۔ نغمہ کو بہت زیادہ پریشان دیکھ کر اس کی امی کہتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ سے کوشش کریں گی فون کرنے کی۔ آگے اب دیکھیے، نسرین اس کی بہت ہی پیاری سہیلی تھی اور اس کی امی کو وہ خالہ کہا کرتی تھی۔ گھر میں کوئی تقریب ہو یا یہ ماں بیٹی اس کے ہاں ضرور آیا کرتی تھیں۔ پچھلے برس جب وہ بیمار ہو گئی تھی تو نسرین اور اس کی امی 2-3 بار اس کے ہاں آئی تھیں اور دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی تھیں۔ میں کتنی بری لڑکی ہوں، اپنی سب سے اچھی سہیلی کی ماں بیمار ہوئی تو ان کی طرف سے بے پرواہ ہو گئی، مگر دوسرے ہی لمحے کہنے لگی میں بے پرواہ تو ہرگز نہیں ہوئی تھی، اتنی مصروفیت رہی کہ ان کا خیال ہی بھول گئی۔ نغمہ کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی امی نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد فون کروں گی، اور اس نے جب سامنے گھڑی پر نظر ڈالی تو 11:15 بجے تھے، یعنی اسے اپنے کمرے میں آئے صرف آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ کسی نہ کسی طرح اس نے 15 منٹ گزار دیے اور امی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ نغمہ: جی امی۔ اب اس کو خیال آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئی تھی تو نسرین اور اس کی امی 2-3 بار اس کے گھر آئی تھیں۔ پھر وہ سوچنے لگتی ہے کہ میں کتنی بری ہوں اور مجھے بالکل ان کا خیال ہی نہیں رہا۔ اب نغمہ اور بھی زیادہ بے چین ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، اس کو بار بار اپنی دوست کا اور اس کی امی کا خیال آ رہا ہوتا ہے اور اس کا اسی وجہ سے وقت بھی نہیں گزر رہا تھا۔ اب آپ لوگ صفحہ نمبر 12 کے اوپر دیکھیے۔ بیٹی، ابھی میں نے تمہارے ابو کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے ایک ساتھی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ نیچے ہیں اور جب تک مریض کی حالت ذرا ٹھیک نہیں ہو جاتی اوپر نہیں آئیں گے۔ ماں کی یہ بات سن کر نغمہ مایوس ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایسے ہی کئی منٹ گزر گئے۔ امی، نغمہ کو ایک ترکیب سوجھی، آپ اجازت دیں تو چچا جان کو۔ نغمہ کی امی سمجھ گئیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ نغمہ کے ابو کے چھوٹے بھائی یعنی نغمہ کے چچا جان بھی ڈاکٹر تھے۔ ان کی ڈیوٹی دن کو ہوتی تھی، رات کو گھر پر رہتے تھے۔ نغمہ کی آرزو تھی کہ انہیں نسرین کے ہاں لے جائے۔ دیکھو بیٹی، تمہارے چچا جان کو کبھی ہم نے ایسی تکلیف نہیں دی، کیا پتہ وہ برا مان جائیں۔ نہیں امی، وہ بڑے مہربان چچا ہیں۔ نغمہ نے اصرار کیا تو اس کی امی اس کے چچا جان کو ٹیلی فون کرنے پر رضامند ہو گئیں۔ اس وقت اس کے چچا جان سو رہے تھے، جاگے تو کہنے لگے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نغمہ کی امی اس کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے فون کیا تھا لیکن اس کے ابو ابھی تک کیونکہ مریض کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی تھی تو وہ اوپر نہیں آئے۔ نغمہ کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ اس کے چچا بھی ڈاکٹر ہیں۔
نغمہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ انہیں نسرین کے گھر پر لے جائے۔ نغمہ کی امی اس سے کہتی ہیں کہ ہم نے آج تک تمہارے چچا کو کبھی تکلیف نہیں دی ہے اس طرح سے، لیکن نغمہ ضد کرنے لگتی ہے تو وہ مان جاتی ہے اور فون کرنے پر رضامند ہو جاتی ہیں۔ جب وہ فون کرتی ہے تو اس کے چچا جان سو رہے ہوتے ہیں۔ صبح دیکھا جائے گا، اس وقت میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چچا جان، آپ بھول گئے ہیں کہ ڈاکٹر کا فرض انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اگر آپ یہ فرض ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ نغمہ، تمہارا لہجہ گستاخانہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن امی، کیا میں نے درست بات نہیں کہی؟ نغمہ نے خود اعتمادی سے کہا۔ اسے اپنے چچا جان سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کے چچا جان نے خود بتایا تھا کہ ڈاکٹر کا حقیقی فرض انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ پھر وہ یہ فرض کیوں بھول گئے؟ وہ کرسی پر بیٹھی رہی۔ کلاک نے 12 بجائے اور اس کے ساتھ ہی کار کے ہارن کی آواز گونج اٹھی۔ نغمہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ گاڑی تو چچا جان کی ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ بھاگی امی کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ جب اپنے چچا جان کو فون کرتی ہے تو اس پیراگراف میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اٹھ کر کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ نیند میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح دیکھا جائے گا، بھی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد نغمہ ان کو یاد دلاتی ہے کہ ڈاکٹر کا فرض انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیتی ہے۔ اسے اپنے چچا سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہوتی ہے ان تمام باتوں کو، تو ایک دم سے باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آتی ہے اور وہ گاڑی اس کے چچا جان کی تھی۔ اس کے بعد آپ پیج نمبر 13 کے اوپر دیکھیے۔ امی، چچا جان آ گئے ہیں۔ ہاں، میں نے ہارن سن لیا ہے۔ شال لپیٹ کر جاؤ، باہر سردی ہوگی۔ نغمہ تیزی سے سیڑھیوں سے اتری۔ اس کے چچا جان کار سے اتر کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گھر کا پتہ ہے نغمہ بیٹی؟ پتہ ہے چچا جان۔ نسرین کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ 20-22 منٹ میں کار اس کے گھر کے سامنے رک گئی۔ گھر میں روشنی تھی۔ نغمہ نے دروازے پر دستک دی۔ 2-3 منٹ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ نسرین آدھی رات کے وقت نغمہ کو اپنے دروازے کے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نسرین بیٹی، ہمیں اندر لے چلو، نغمہ کے چچا جان بولے۔ انہوں نے مریضہ کو دیکھا، حالت بڑی خراب تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں نغمہ، ہم انہیں تمہارے ابو کے اسپتال میں لے جاتے ہیں۔ سب نے مل کر مریضہ کو گاڑی کے اندر لٹا دیا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی امی کو آ کر یہ بتاتی ہے کہ چچا جان آ گئے ہیں، اور وہ اپنے چچا جان کے ساتھ نسرین کے گھر جا رہی ہے۔ نسرین کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ نسرین آدھی رات کو نغمہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے چچا جب اندر جا کے اس کی امی کا چیک اپ کرتے ہیں تو ان کی حالت بہت خراب تھی، اور وہ لوگ انہیں نغمہ کے ابو کے اسپتال میں لے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کا پورے اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ 1 بجے کے قریب مریضہ اسپتال میں تھی۔ نغمہ کے ابو، چچا جان اور نرسیں مریضہ کے علاج میں مصروف ہو گئے۔ نغمہ 1 منٹ کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ گئی۔ لگتا تھا اپنی سگی ماں کی تیمارداری کر رہی ہے۔ صبح 10 بجے کے قریب مریضہ خطرے سے باہر نکل چکی تھی۔ اللہ کا شکر ہے نغمہ بیٹی، تمہاری سہیلی کی امی جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گی۔ نغمہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ چچا جان، یہ آپ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کی بہت بہت ممنون ہوں چچا جان۔ نہیں بیٹی، اصل شکریہ کی مستحق تم ہو۔ تم نے مجھے اپنے فرض سے آگاہ کیا۔ تم نے جب کہا ڈاکٹر کا حقیقی فرض انسانیت کی خدمت ہے تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا، اور میں 1 منٹ بھی گھر میں نہ ٹھہر سکا۔ نسرین کی امی اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں اور کہہ رہی تھیں، مبارک ہیں وہ ہستیاں جو ضمیر کی آواز سنتی ہیں اور اپنا فرض ادا کرتی ہیں۔ لاسٹ پیراگراف میں آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی امی کو اسپتال لے جایا جاتا ہے تو سب لوگ ان کے علاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور صبح 10 بجے وہ خطرے سے باہر ہو جاتی ہیں۔
نغمہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اپنے چچا جان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے اور بہت شکر گزار ہوتی ہے، لیکن چچا جان کہتے ہیں کہ اصل شکریہ کی حقدار تم ہو، کیونکہ تم نے میرا فرض مجھے یاد دلایا، اور میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کا حقیقی فرض انسانیت کی خدمت کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں فوراً تمہارے پاس چلا آیا۔ نسرین کی امی بھی آخر میں یہی بات بولتی ہیں کہ وہ لوگ بہت عظیم ہوتے ہیں جو ضمیر کی آواز سنتے ہیں اور اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس سبق سے ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ ہمیں اپنے دل کی آواز کو سننا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ضمیر ہم کہتے ہی دل کو ہے، اور دل یعنی ضمیر انسان کے اندر کی آواز ہے، یعنی ہمارا دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے دل کی آواز سن کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے پڑھنا بھی آ جائے گا، سمجھ بھی آ جائے گا اگر آپ اس کو کہانی کی طرح سے پڑھیں گے۔ آپ لوگ اپنا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔